بابا جی دعا مانگتے ہیں جب ہم بھگوان سے پریئر کرتے ہیں تو سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کوئی ہاتھ کھول کر اللہ سے مانگتا ہے، ہاتھ جوڑ کے بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہے، کرسچنس اپنا دوسرے اینگل سے کرتے ہیں۔ تو خدا کو بھگوان کو رب جی کو کیسے بھی یاد کریں، کیا صحیح ہے؟ یا میرے بیٹے، جو پرے ہے نا، پرے دعا جو ہے، یہ کسی بھی لینگویج کی محتاج نہیں ہے۔ دعا کسی لینگویج کی اور کسی پوز کی محتاج نہیں ہے۔ اس میں کوئی ٹپیکل پوز نہیں ہے کہ جی آپ ہاتھ ایسے کر کے مانگیں، آپ ہاتھ ایسے کر کے مانگیں، آپ ہاتھ نیچے رکھ کے مانگیں، تو آپ ان شبدوں میں مانگیں، آپ ان شبدوں میں مانگیں، آپ ان میں مانگیں، اور وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے میرے۔ رب کو کائنات کی ساری لینگویج آتی ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی لینگویج بولی جاتی ہیں، سب کی سب لینگویج میرا خدا جانتا ہے، اور کائنات کے ہر انسان کی اندر کی اٹھنے والی آواز میرا خدا جانتا ہے۔ اس میں کوئی ٹیپیکل پوز نہیں ہے دعا میں۔ کسی جگہ پہ بھی پوز نہیں لکھا ہوا کہ جناب اس پوز میں مانگی گی دعا رب سنے گا۔ نہ تو ماتھا ٹیک کے مانگی گی دعا کا کوئی یہ گارنٹی ہے کہ جناب یہ رب سنے گا۔ یہ اچھا پوز ہے، اچھی ایک سچویشن ہے، ماتھا ٹیک کے مانگنا بہت اچھی بات ہے۔ رب کے آگے خالی ہاتھ پھیلا دینا، اپنے آپ کو یہ سرنڈر کرنے والی بات ہے کہ ربا میرے ہاتھ خالی نہیں، میرے ہاتھ کچھ نہیں ہے، سارا کچھ تیرے ہاتھ ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنے خالی ہاتھ رب کو دکھا، اصل میں یہ خالی ہاتھ رب کو دکھانے کا سوچ ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ پھیلانا کوئی دعا نہیں ہے، یہ بتلانا دعا ہے کہ ربا میرے ہاتھ خالی نے، میں لین آلیاں دے وچ کھڑا، دین آلیاں دے وچ تو ہے، میرے ہاتھ دے وچ کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی شکتی نہیں، کوئی طاقت نہیں، میرے چ کوئی وس نہیں ہے، جیڑا کچھ بھی ہے وہ تیرے وس سے، اس لیے خالی ہاتھ رب دے کے کیتے جاندے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کے لیے کوئی رب آپ باؤنڈ نہیں کہہ سکتے کہ جناب رب سے کرسچنز کی طرح دعا مانگیں تو پھر رب سنے گا، رب سے ہندوؤں کی طرح دعا مانگیں تو پھر رب سنے گا، اور رب سے مسلموں کی طرح دعا مانگیں تو پھر رب سنے گا، جیوز کی طرح مانگیں تو پھر رب سنے گا۔ رب جب آپ سچے دل کے ساتھ رب سے مانگیں گے تب رب سنے۔ آپ کے دل کی سچائی، دل کی پیورٹی، آپ کی ڈیووشن، اور رب کے ساتھ اٹیچمنٹ، اور رب کے ساتھ آپ کا وشواس، بھگوان صرف یہ چیزیں دیکھتا ہے، ایشور صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ میرے بیٹے، ہم یہ کہتے تو ہیں نا لوگوں کو کہ یار آپ ایسے کام کرو کہ لوگ آپ کو دعا دیں، اور اکثر ہم لوگوں کو فون کر کے ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، یار میرے لیے دعا کرنا۔ مزے کی بات یہ ہے میرے بیٹے، دعا جو ہوتی ہے نا یہ کہہ کے نہیں کرائی جاتی، اصل دعا وہ ہوتی ہے جو کہے بغیر اگلے کے دل سے نکلے، دعا وہ ہے۔ کہہ کے بھی کرانا ٹھیک ہے، یہ بھی دعا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دعا نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک بچہ اسی طرح سے پڑا ہے ہاسپٹل میں اور وینٹیلیٹر پہ، اور کوئی شخص جاتا ہے اور اس کی ماں کو کاندھا تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ بولو ڈاکٹر کو کتنے پیسے چاہیے، جو اس نے علاج کرنا ہے کرے، پیسے میں دوں گا، آپ میرے لیے دعا کر دینا، کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بول دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کسی کے بیٹے کی اتنی بڑی بیماری میں، اتنی بڑی سمسیا میں اس کے لیے ایک راستہ نکالے اور پھر اس کے دل سے تیرے لیے دعا نہ نکلے؟ از اٹ پاسبل؟ اور وہ جو نکلے گی نا دعا وہی، دعا کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے بیچ میں خدا اور دعا، اس کے بیچ میں جب کچھ نہ رہ جائے وہ دعا ہے، بس ادھر دعا ہو اور ادھر خدا ہو، درمیان میں پھر کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ ہے ایکچوئل دعا۔ اور یہ دعا صرف لی جاتی ہے، یہ کرائی نہیں جاتی۔
اور ایسی دعائیں کب نکلتی ہیں لوگوں کے دلوں سے یا لوگوں کے منہ سے کہ جب آپ نے ان کو بولا نہیں ہوتا، آپ نے ان کی زندگی میں ایسی نیکیاں کی ہوتی ہیں، ایسے ان کے کام کیے ہوتے ہیں، ایسی ان کی سیوا کی ہوتی ہے، ایسی خدمت کی ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے دل سے دعا نکل جائے، آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ میرے لیے دعا۔ اب یہی بندہ اگر اسی ماں سے یہ بولے کہ بول دے ہاسپٹل کے جو بھی آرگنائزیشن ہے، انتظامیہ ہے، کہ جتنے چارجز ہیں یہ میرا کارڈ ہے، اس میں سے کاٹتے رہیں، جو ان کا بل بنتا ہے وہ شام کو مجھے بتاتے رہیں، میں پے کر دوں گا، اور یہ نہ اس کو کہے کہ میرے لیے دعا کرو، بالفرض میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگلے دن یہ جاتے ہیں اور کسی گلی پہ، کسی سڑک پہ، کسی محلے میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچے کی ماں کے جب آنکھوں کے سامنے وہ بندہ آئے گا تو کیا بندے کو بولنا پڑے گا کہ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی میرے لیے دعا کرنا؟ دیکھتے ہی اس کے دل سے جو نکلے گی نا، یہ ہے دعا، یہ لگتی ہے بندے کو۔ آپ لوگوں کی زندگیوں میں نا ایسے کام کیا کریں کہ پھر ان کاموں کی وجہ سے آپ کو کبھی دعا کے لیے کہنے کی نوبت نہ آئے، لوگ خود دیں، جو خود دیں گے نا یہ ہوئیں گی وہ دعائیں جو سیدھا جا کر رب کا عرش ہلا دیتی ہیں اور پھر ان لکھی ہوئی تقدیر کو لکھے میں بدل کے دکھا دیتی ہیں۔ وہاں جو چینجز ہوتی ہیں نا یہ دعا سے ہوتی ہیں، اور دعا کے لیے کسی دھرم کے کسی طریقے کو فالو کرنا کوئی مسٹ نہیں ہے کہ جی جیسے جیوز مانگتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ ایسے ایسے کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ یوں مانگے تو یہ دعا ہے، مسلح ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے، اور ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ رب کے آگے ماتھا ٹیک کے اکثر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ہے، ہندو وہ ہاتھ جوڑ کے رب سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ہے۔ آپ نے جس پوز میں بھی کرنی ہے، رب کو آپ کی اندر کی حالت کا پتہ ہے، آپ کے اندر کی سوچ کا پتہ ہے، آپ ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں، آپ ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں، آپ ہاتھ پھیلا کر کرتے ہیں، آپ ہاتھ پھیلا کر کرتے ہیں، آپ ماتھا ٹیک کے کرتے ہیں، ماتھا ٹیک کے کر لیں، آپ رو کر کرتے ہیں، آپ رو کر کر لیں، آپ نے جن شبدوں میں کرنی ہے آپ ان شبدوں میں کر لیں، جس ورڈنگ میں کرنی ہے اس ورڈنگ میں کر لیں، بس دعا کے لیے یہ جو ہردے ہیں نا یہ کر رہا ہو۔ جب یہاں سے دعا ہوتی ہے تو سیدھی آکاش اور ستیہ تک جاتی ہے، پھر راستے میں کہیں اس کی بریکیں نہیں لگتی۔ رب ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی ہمت اور شکتی دے، ہماری زندگی میں ایسی دعاؤں کی کثرت ہو کہ جب ہم رب سے مانگیں تو اتنا ٹوٹ کر مانگیں، اتنے پریم سے مانگیں، اتنے پیار سے مانگیں کہ رب کو دیتے ہوئے بھی پراؤڈ فیل ہو کہ یار یہ آیا ہے آج مانگنے والا، اور آج مزہ آیا ہے دینے میں یا عطا کرنے میں۔ ہم مانگنے والے بھی اگر ادھار پہ آئے ہوئے ہوں اور ادھارے شبدوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، ادھارے ہمارے ویوز ہوں، ادھارے ہمارے بلیو ہوں، ادھارے ہی ہمارے وشواس ہوں، تو پھر رب کی طرف سے بھی ملنے والی چیزیں ادھار پہ ہی ملیں، پھر وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے ان تو دعا کی تھی پر اے ادھار تے پئی ہوئی ہے، میں ذرا سال ایک بات سوچاں گا تیرے بارے میں۔ تو یہ ادھار والے کھاتے نہ کیا کریں، نقد و نقد